لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ السلام علیکم جی، آج ہم اس وقت نجف اشرف میں موجود ہیں اور اب یہ رات کے 10-11 بج رہے ہیں اور اس وقت ہمارا جو قافلہ ہے وہ ایک کاروان کی صورت میں مسجد کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہمارے قافلہ سالار جو ہیں وہ اس وقت آگے ہیں، ساتھ میں مولانا ڈاکٹر احمد علی کاظمی ہمارے ساتھ ہیں رہنمائی کے لیے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے منظم انداز میں جو ہے یہ کاروان کی صورت میں مسجد کوفہ اور دیگر زیارات کے لیے جو ہے یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ مولانا احمد علی کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور یہ سب کاروان جو ہے وہ مقتل میں یا حسین کا ایک شور روشن ہے۔ ہمارے قافلے کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں پہ قافلے ہیں جو اس وقت اسی طریقے سے ایک کاروان کی صورت میں جو ہے مختلف زیارات کے لیے نکل رہے ہیں۔ عموماً یہاں پر ترجیح دی جاتی ہے کہ کیونکہ دن کے ٹائم میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سورج ڈھلنے کے بعد بہت ساری زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ بھی رات کے 10-11 بجے یہاں سے نکلا ہے، اور اب ہم مسجد کوفہ میں ہی نماز فجر ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں کو اور ہوٹلوں کو واپسی ہوگی۔ تو میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتا رہوں گا، مسجد کوفہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ میں جو مولا علی کی جائے شہادت کا مقام ہے وہ بھی دکھائیں گے، اور اس کے اطراف کی جو بھی زیارتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دکھاتے رہیں گے۔ آپ بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کرتے ہیں سجاد ناتواں، آہوں سے ام لیلا کی لرزاں ہے آسمان۔ رسول کرب و بلا میں ہے نوح گر، اکبر کی قبر پر کبھی اصغر کی قبر پر سیلانیاں ہے گریا گناہ پیٹتی ہے سر۔ موجود ہیں مسجد سہلا میں۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوفہ میں یعنی شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے بعد دوسری سب سے اہم مسجد ہے، اور اس مسجد کے حوالے سے بہت سی روایات مشہور ہیں کہ یہاں پر جو عبادت ہے اس کی بہت زیادہ ایک فضیلت ہے مکتب تشیع میں۔ تو اس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں مسجد سہلا میں، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد میں زیارت کریں گے، اور اس کے بعد میں یہاں سے مسجد کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو مسجد سہلا۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے یا کسی بھی وجہ سے کربلا معلیٰ اور نجف اشرف نہیں آ سکتے، تو وہ بالکل ان ویڈیوز کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کو جتنی ڈیٹیل میں ممکن ہوگا علماء سے بھی بات کریں گے، علماء سے بھی جو ہے وہ ان مساجد کی اور ان مقامات کی فضیلت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آپ کے ساتھ میں یہ پورا جو ہمارا ایک ویلاگس کی سیریز ہے ہم شیئر کرتے رہیں گے، تاکہ آپ لوگ بھی اس سفر عشق میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ابھی اس مقام پر ہم نے 2 رکعت نماز ادا کری احترام مسجد، 2 رکعت نماز حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، اور 2 رکعت نماز انبیاء علیہ السلام ادا کی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اگلی زیارت کے لیے۔ مختلف یہاں پر مقامات ہیں جہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے مسجد سہلا میں۔
پہ غازی کی جب گئی، بولی معاف کرنا سکینہ نہ سکی، قید ستم سے اس کو رہائی نہیں ملی۔ کی لاش پہ ایک ماں نے دی صدا، گھر جا کے میں بتاؤں گی سغرا کو کیا بھلا تھا جس کو انتظار تمہارے بیاہ کا۔ وطلبنا إليك ورجاء رفقك وجوائزك، فصل على محمد وآل محمد وتقبلها مني بأحسن قبول، وبلغني برحمتك المأمول، وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين۔ سو مسجد سہلا کا جو یہ حصہ ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ادریس علیہ السلام کا گھر ہوا کرتا تھا، تو یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کری ہے اور ہدیہ کی ہے جناب حضرت ادریس علیہ السلام کو، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، انہیں جو روحانی طور پر وہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقت گزارا ہے، نماز تہنیت ادا کی ہے 2 رکعت، اور اب ہم جا رہے ہیں اگلے مقام کی جانب۔ مقام کی طرف ہم جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ صحیح وہاں کی زیارت اور دعا بھی کرنی ہے۔ اسرائیلی توجہ کی نہیں جائے مقام زمان علیہ السلام است، لیکن اصل مقام درونی مسجد ہے، آخر شمو نماز کنا ہے عرش پہ سلطان انبیاء، مقام میرا رقب میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ مقام امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہ اس کا جو ہے عقبی حصہ ہے۔ ابھی ہم باہر کی طرف جائیں گے اور اس کا جو فرنٹ سائڈ ہے وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز تہنیت ادا کریں گے۔ زہرا کے نور اے محمد کے چین کا شہرم ہے کربلا میں امام حسین کا، حسین کے نور ہے محمد کے چین کا شہرم ہے کربلا میں امام۔ چاہیں تو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جو صدقہ جاریہ ہے وہ آپ کے مرحومین کو پہنچے۔ روشن ہے آل نبی کے ہونٹوں پہ گریا ہے، بین ہے بے چین روح فاتح بدر و حنین ہے۔ جو اس وقت ہم موجود ہیں یہ کہلاتا ہے مقام امام زمانہ۔ یہاں پر بھی ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے مقام امام زمانہ کی، اور مقام امام زمانہ کو اس کو ہدیہ کرنا ہے۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہ بہت ہی خوبصورت ہے، تمام مقامات سے ہوتے ہوئے یہ آخری مقام ہے، یہاں پر نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد میں پھر ہم یہاں سے مسجد کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ علامہ صاحب سے اگر تھوڑی سی ہم بات کر سکیں اور ان سے گزارش کر سکیں کہ وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں مسجد سہلا کی جو افادیت ہے اور جو کس وجہ سے جو ہے یہ اس کو خاص مقام حاصل ہے، اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ صحیح امام کو یہ بات پتہ چلی تو امام نے کہا ہے میرے دوست چلو مسجد سہلا چلتے ہیں اور اس خاتون کی رہائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
तो रावी कहता है कि इमाम मस्जिद सहला में आए, इसी मकाम पे तशरीफ फरमा हुए तो रो कर गिरिया कर कर उस खातून के लिए दुआएं करते रहे और तब तक दुआएं करते रहे जब तक वो खातून रिहा न हुई। और जब इमाम को पता चला कि खातून रिहा हो गई है तो इमाम ने सजदे का शुक्र का सजदा अदा करके उस मकाम से बुलंद हुए। तो उस रावी ने इमाम से सवाल किया, मौला क्या वजह है कि आप एक खातून के लिए इस कदर गमज़दा और परेशान हुए और मस्जिद सहला में तब तक दुआएं की जब तक वो खातून रिहा नहीं हुई। तो इमाम ने कहा कि शख्स तुम्हें नहीं मालूम कि हमारी दादी फातिमा ज़हरा पर किस कदर सख्त मसाइब गुजरे। हम अहले बैत जब भी अपने दादी के मसाइब को याद करते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहूँगा इमाम जफर सादिक आपने सिर्फ सुना था देखा न था, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा सलाम अव्वल मज़लूम अली इब्न अबी तालिब पर कि जिनके सामने उनकी ज़ौजा पर जुल्म किया गया, उनके पहलू को शिकस्ता किया गया, उनके मोहसिन को शहीद किया गया, उनके दरवाजे को जलाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, हैदर टीवी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद सहला में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा अहमद अली काज़मी साहब। इनसे बात करेंगे मस्जिद सहला की जो फजीलत है इसके हवाले से और ये क्यों इतनी ज़्यादा अहम है और यहाँ पर क्या क्या जो है हम जाकर किन किन मकामात के ऊपर जाकर हम नमाज़ पढ़ते हैं और इसकी क्या फजीलत है। तो मौलाना साहब कुछ रोशनी डालेंगे मुख्तसरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद साला हमारी बाफजीलत तरीन मसाजिद में, हमारे पूरी दुनिया में जो 5 सबसे अहम मसाजिद हैं उनमें से एक मस्जिद साला है कि यहाँ पर हमेशा अम्बिया ने, हर पैगम्बर ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी यहाँ कर, और बल्कि कुछ अम्बिया की यहाँ पर घर भी यहाँ पर थे, जैसे मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम कुछ अरसा यहाँ पर उन्होंने क़याम किया था, फिर साथ में मकाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका घर वहाँ पर हुआ करता था, और उसको ने में मकाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, और बाद में इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम का घर भी इसी मस्जिद में होगा। अलबत्ता इमाम के जो बारह हुकूमती सेक्रेटरीट होगा जहाँ इमाम काम करेंगे तो वो मस्जिद सहला होगा। ज़ाहिर मुहतरम अल्हम्दुलिल्लाह ताला परवरदिगार का लाख शुक्र एहसान कि जिसने हमें अरबईन की ज़ियारत करबलाए मुअल्ला में और इन मकामात पर आना नसीब फरमाया। आप सबने सुना होगा कि अरबईन की ज़ियारत वो ज़ियारत है कि रिवायात में जिसे मोमिन की अलामत और मोमिन की निशानी कहा गया। इस वक्त हम अतराफ नजफ की ज़ियारत पर मसरूफ़ हैं। पहली ज़ियारत जो अभी हम अंजाम देंगे मस्जिद सहला। इस मस्जिद को मस्जिद सहला कहा जाता है, मस्जिद सहला कहा जाता है। ये वो मकाम है कि जिसके लिए रिवायात मिला कि मस्जिद कूफा के बाद कि जो अजीम मस्जिद है उसका नाम मस्जिद सहला है।